بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 27 رجب المرجب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن ہے۔ یوم بعثت یا روز بعثت اس دن کو کہا جاتا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر پہلی وحی قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث برسالت فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کی رسمی طور پر نازل ہونے والی پہلی وحی سورہ علق جو قرآن مجید کا 96 نمبر سورہ ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی۔ پس بعثت کسے کہتے ہیں؟ بعثت در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے رسمی طور پر نبوت کے اعلان کا حکم دیا اور یہ حکم نازل کیا کہ آج سے آپ اپنی نبوت کی ذمہ داریوں اور ان کے فرائض کو انجام دیجئے۔ اور یہ دن، جس دن خداوند عالم نے یہ پہلی وحی نازل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، 27 رجب المرجب کا دن تھا اور یہ ہجرت سے 13 سال پہلے یعنی 13 سال قبل 40 عام الفیل کا دن تھا، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 40 سال تھی۔ آپ اس وقت جس وقت یہ پہلی وحی نازل ہوئی کہاں موجود تھے؟ یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ بات محفوظ رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم سے راز و نیاز کرتے تھے، اسی جگہ پر غار حرا میں کہ جب آپ محو عبادت پروردگار تھے، جبرائیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورہ اقرا کی ابتدائی یہ آیات لے کر نازل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بیان فرمایا کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی بعثت کا اعلان کیجئے۔ لہٰذا آپ نے حضرت علی علیہ السلام کہ جو مولا کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ موجود ہوتے تھے اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اس وقت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام غار حرا کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد جب اعلان بعثت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو اس موقع کا سب سے پہلا گواہ کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے کس کے سامنے کیا؟ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سامنے۔ اس وقت مولا کائنات نے آپ پر ایمان کا اعلان کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب گھر تشریف لائے ہیں اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا سے اس واقعے کا ذکر کیا تو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا نے بھی آپ پر ایمان کا اعلان کیا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ یوں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا آپ پر ایمان کا اعلان کرنے والوں میں سب سے پہلے افراد تھے۔ یہ بات ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ اب یہ روز مبعث آپ دیکھیں کیسے ایام میں واقع ہو رہی ہے، ماحول کیسا ہے عرب کا، مکہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف بت پرستی ہے، ہر طرف بت ہی بت ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے ہیں۔ 360 بت خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب عقل و خرد کو خرافات کی تابوت میں لپیٹ کر بت پرستی، حوث پرستی اور جہالت کے قبرستان میں دفن کیا جا چکا تھا۔ بعثت کے دن اسی دفن شدہ عقل و خرد کو کہ جسے دفن کیا جا چکا تھا، اسی عقل و خرد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس وحی قرآن کریم کے ذریعے زندہ کیا اور اسے نئی زندگی عطا کی ہے۔ یوم بعثت، توجہ فرمائیے گا کہ یوم بعثت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یوم بعثت در حقیقت محبت و عطوفت کا یوم پیدائش ہے۔ یہ بعثت ایسے ہی نہیں ہے، محبت و عطوفت کی پیدائش کا دن ہے، جبکہ محبتیں اور عطوفتیں خون آشام تلواروں کے رقص و چرخ میں بری طرح زخمی ہو چکی تھیں اور نیزہ و پیکان کے جنگلوں میں زندگی سے ہاتھ دھو چکی تھیں۔ ایسے ماحول کے اندر کہ جب معصوم بچیاں اپنی ماں کی نرم و گرم آغوش کے بجائے خاک سرد کے دامن میں خفتہ و بے جان پڑی تھیں، جبکہ بلند قامت جوان، توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم، جہالت پر مبنی جنگوں میں تیر و تبر کا شکار ہو کر، تیر و تبر کی برسات کی نظر ہو کر اپنی جان گنوا چکے تھے۔ ایسے ماحول میں بعثت ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں روشنی چمک رہی ہے۔ عورتیں بے پناہ اور بے یار و مددگار ہو کر جہالت کی اسیری کی زندگی کاٹ رہی تھی، ایسی زندگی کے ایام بھیانک دن کاٹ رہی تھیں۔ کس طرح سے خرافات، جہالت اور درندگی کے وحشت ناک اور دردناک نوکدار کانٹے بشریت کے پیروں کو بری طرح سے زخمی کر رہے تھے اور دلوں کی الفتوں کو تار تار کر رہے تھے۔ عزیزان محترم، ایسے ماحول کے اندر کہ جہاں گدلا پانی جن کی غذا تھا، جہاں حرام خواری ان کا کاروبار تھا، جہاں شراب خواری ان کے مشروبات میں شامل تھے، جہاں دل کا سکون بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ایسے ماحول میں اعلان بعثت نے ہر طرف روشنی پھیلا دی، اجالا کر دیا، عقل و خرد کو زندگی عطا کی ہے۔ بعثت نے معصوم بچیوں کو ماں کی محبت بھری نرم و گرم آغوش عنایت کی، جوانوں کو زندگی کی ضمانت دی ہے، عورتوں کو عزت و تکریم سے نوازا، لوگوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا کیا، بشریت کے آگے بچھائے گئے کانٹوں کو صاف کیا ہے اس بعثت نے۔ بس یاد رکھیں کہ یہ دن در حقیقت قساوت قلبی اور شرارت و فساد کی موت کا دن ہے۔ یہ بعثت، یہ دن در حقیقت بتوں کے سامنے قربان ہونے والی اقدار کی موت کا دن ہے۔ جنہیں اقدار کو دفنا دیا گیا تھا، ان اقدار کی زندگی اور آزادی کا دن ہے، اور ان کی موت ہے کہ جنہوں نے خرافات کو پرچار دیا تھا، ایسی خرافات کو ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے دفن کر دیا تھا، اور ان اقدار کو زندہ کیا کہ جہاں انسانیت پاؤں تلے روندی جا رہی تھی۔ یہ دن در حقیقت جہل و نادانی اور شرک و ناروا پرستی و بت پرستی کی موت کا دن ہے۔ بس بعثت در حقیقت پروردگار عالم کی طرف سے اس عالم بشریت کے لیے ایک لطف ہے، ایک رحمت ہے، ایک عنایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عنایت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن 27 رجب ہے، ہمیں تجدید عہد کرنی چاہیے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جس اجالے کو روشن کیا، آپ نے جو روشنی پھیلائی ہے، آپ کی اس پھیلائی ہوئی روشنی سے ہم اپنے دلوں کو منور رکھیں گے، اور اپنے دلوں کے منور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کو نکھاریں گے، آپ کی سیرت طیبہ پر چلیں گے، تب تو ہم گویا یوں کہا جائے کہ بعثت کے ہدف کو حاصل کرتے ہوئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کا حق رکھیں گے، ورنہ ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں گے۔